الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بلکہ سورہ ہی درس جاری ہے. 21 آیت نمبر 21 تک کا درس ہو چکا ہے. مقام عبرت اور مقام نصیحت ہر آیت سے بالخصوص گزشتہ درس کہ آپ اچھے خواب کی تعبیر والوں کے سامنے بیان کرنا، برے خواب نہ بیان کرنا ہے نہ اس پر دھیان دینا ہے، بلکہ اس کے لیے جو بتایا گیا کہ بائیں جانب الٹے جانب 3 مرتبہ تھو تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ہذہ الرؤیا، اگر یہ نہیں بھی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. بہرحال ہر خواب ہر ایک کے پاس نہ بیان کریں، کیونکہ خواب ہی ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم سورہ کی برکتوں سے نوازے، بالخصوص صبر جمیل نصیب فرمائے. اس سورہ کا عنوان ہی ہے صبر جمیل، فصبر جمیل. دیکھیں اللہ آگے فرماتا ہے ولما بلغ اشدہ، جب یوسف اپنی عمر کی بلوغیت کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا. تفسیر میں ہے 3 اقوال، 18 سال، 20 سال، 30 سال. آپ یہ سمجھیں کہ 20 اور 30 کے بیچ والی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جب عمر ہو گئی، مصر پہنچ چکے ہیں، خریدی بھی ہو چکی ہے. عزیز مصر جو ہے بہترین سے ان کو اپنے اپارٹمنٹ میں، اپنے روم میں جگہ بھی، محل میں جگہ بھی دے دی ہے، اور یہ سب اللہ پاک کروا رہا ہے. ابھی دیکھیں آپ، فرماتا ہے جب یوسف اپنی عمر کی بلوغیت کو پہنچا، بالغ ہوا، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا. اب یہ حکم اور علم کیا ہے؟ حکم سے مراد ہے فیصلہ کرنے، ججمنٹ اور کا ملکہ، طاقت دیا ان کو، چیزوں کی حقیقتیں سمجھنے کا فہم دیا ان کو، عالم میں جو چیزیں ہیں ان پر تدبر، اور جو بالخصوص علم سے مراد خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. علم التعبیر جس کو کہتے ہیں، یہ شان ہے، جیسے ہر نبی کی ایک شان ہے. اور حسن یوسف معجزہ ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا مبہوت کرنے والا جو معجزہ ہے، جس کا معنی معجز کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی بات، سب سے بڑی چیز ان کے پاس یہی تھی کہ آپ خواب کی تعبیر ایک دم ایگزیکٹ بتاتے تھے، مین وان بتاتے، اور کوئی آگے پیچھے نہیں، کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی غلط نہیں. یہ بہت بڑا معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، تو یہ قصے کے طور پہ نہیں. اسی آیت کے آخری حصے میں اللہ فرماتا ہے کذالک نجزی المحسنین، محسنوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں.
اس لیے یاد رکھنا کہ یہ صرف یوسف کا قصہ نہیں ہے، نیک بنو گے تو تمہارے اسٹیٹس کے مطابق تمہیں بھی ہم عطا کریں گے. یہ بس ایک قصے کے طور پر، جنرل نالج کے طور پر نہیں سننا. ہاں جو سٹ سے بول دیتے ہیں نا قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ قرآن ہدایت کی جب کتاب ہے تو وہ فیل ہونا نا، وہ محسوس ہونا نا کہ ہمیں کیا ہدایت ملی، ہم کیا قبول کیے. تو کذالک نجزی المحسنین سے یہ ذہن دیا اللہ پاک نے لوگوں، ایک قصے کہانی کے طور پر، جنرل نالج کے طور پر نہیں، نیک بننے کے لیے سننا. اور نیک بننے کے لیے سنو گے تو ہم تمہیں بھی کچھ دے دیں گے. یوسف کو ان کے اسٹیٹس کے مطابق دیے، ہم تمہارے لیول کے مطابق تمہیں دیں گے. آگے دیکھیے یہاں پر سے جو عوام میں ایک قصہ کا ایک منظر ہے، اب یہاں سے وہ منظر آ رہا ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور جس گھر میں، بلکہ ہاں بھائی زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر میں ہم نام لے لیتے، ہاں کی ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے لبھویا، جملہ سمجھے، اپنی طرف اٹریکٹ کیا، سمجھے. زلیخا نے اپنے اس گھر میں یوسف کو اس کے نفس سے لبھویا، فدا تھی یوسف پہ. اور حکمت الہیہ کے تحت ہے، ابھی پوری گفتگو میں نتیجے کے طور پر تو ضرور بتاؤں گا میں. لبھویا، اپنی طرف مائل کیا. وغلقت الابواب، اور 7 دروازے تھے. بتائیے بادشاہ بھی ڈر رہے ہیں، بادشاہوں کے گھرانے بھی دیکھ، 7 دروازے تھے. ہر دروازے کی لمبائی کتنی تھی وہ سب تحقیق کی بات ہے، لیکن 7 دروازے تھے. اب ایسے ایسے تو نہیں ہوں گے، بڑے بڑے دروازے ہوں گے. 7 دروازے بند کر دیے. بند کرتے ہی بولے تم مکمل میرے کنٹرول میں ہو یوسف، بغیر مزاحمت کے آ جاؤ. قالت حیت لک، آ جاؤ، خود کو میرے حوالے کر دو. تو اس سے پہلے کہ ان کا جملہ مکمل ہوتا یوسف بول اٹھے، قال معاذ اللہ. یہ دیکھیں اللہ والے کی شان، دے اللہ کی پناہ. انہو ربی احسن مثوائے، یہ سب جو کر رہا ہے وہ میرا رب ہی کر رہا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا رب میرا مسکن، میرا ٹھکانہ ایسا کرے، ہو ہی نہیں سکتا. احسن مثوائے، بہترین ٹھکانہ عطا کرنے والا میرا رب ہے. اور سنو، انہو لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا ہے. تم اپنے لیول سے آگے جا رہی ہو، یہ لیول سے آگے بڑھنا ہی ظلم ہے، اور اللہ ظلم کو، ظالم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا. وقتی طور پر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ظالم، لیکن انجام بد ہی ہوتا ہے. ہاں خدا کر یہ جملہ کلائمیٹ کی طرح پورے ملک میں گردش کر جائے اور ظالموں کو بد انجامی سے فوراً آگاہ کر دے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں. ہمارے مسلمانوں کو عزت ملے اور مسلمانوں کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرما دے. اب یہاں پر جو علمی گفتگو ہے، ذرا سی آیت نمبر 23 میں ذرا دیکھیے گا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اب اگر اتنا پڑھیں گے نا تو گمراہ ہو جائیں گے. ذرا آگے نہیں پڑھیں گے تو جیسے میں نے اس درس میں بھی کہا تھا کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو فساد ہوتا، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے زمین ہاں فساد سے، یعنی کوئی چاہتا زمین نہیں ہو آسمان ہو، کوئی چاہتا آسمان نہیں ہو زمین ہو. دونوں اللہ ہے تو دونوں تو اپنا اپنا چاہے گا نا، اس لیے ایک اللہ ہے، دو اللہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے تو اپنا ارادہ ظاہر کر دیا. اب ذرا سی ایک لطیف اشارہ سمجھیے گا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی. اب آگے ذرا سی دھیان ہے، یوسف بھی یہیں پر سے ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر رب نظر نہ آتا. اب ہو جاتے پہ اگر رک گیا میں تو کنفیوز ہو جاتے کہ نہیں آپ بھی، لیکن ایک لفظ نے ایک دم کیا عفت یوسف کو اجاگر کر دیا ہے نہیں.
اگر کیا لولا ارآ برہان ربہ، اگر اپنے رب کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی وہ بھی مائل ہو جاتے. تو اللہ کے نیک بندے نور برہان سے، خدا کی دلیل سے اس قدر منور ہوتا ہے ان کا ذہن و دماغ کہ نگیٹیوٹی آزو بازو میں بھی نہیں آ سکتی. وہ لبھونے کی کوشش کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، ارادہ کر لیا، لیکن یہ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن چونکہ یہ نور برہان الہی سے منور تھے اس لیے یہ مائل نہ ہوئے. کذالک اب یہ دیکھیے یہاں تک تو ہو گیا، یوسف کی عفت کا اعلان ہو چکا. اب ہمارے لیے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم ہمیشہ یوسف سے زنا اور لوازمات زنا کو بھی دور رکھیں گے، طبعی برائیوں کو بھی دور رکھیں گے. ہم نے حسن معجزہ کے لیے دیا ہے، اور حسن ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہے. میرے محبوب کا وہ پردہ ہے، میرے محبوب کا ہے، اس سے ٹچ اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ منور تو ہو سکتی ہے، بری نہیں ہو سکتی ہے. یہ بھی بڑا عظیم اشارہ ہے کہ یوسف سے کیوں اللہ نے اس طرح کا معاملہ فرمایا کہ اللہ پاک کا برہان، اللہ پاک کی عظیم نبوت اور اللہ پاک کی عظیم توحید کی امانت تھے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی امانت ہو اور اس میں کوئی خیانت کر سکے. انہ من عبادنا المخلصین، یوسف تو میرے مخلص بندے ہیں، تیرا داؤں نہیں چلے گا، میرے مخلص بندے ہیں. واستبق الباب، یوسف علیہ السلام برہان الہی سے بالکل سرشار تھے. جب پورا دروازہ بند کر دیا، اور دروازہ بند کرنا ہی بتا رہا ہے کہ ارادہ کیا ہے. جب دروازہ بند کر دیا تو یوسف علیہ السلام برہان الہی سے سرشار تھے، اس کا مطلب آپ مائل نہیں ہونا چاہتے تھے، یہی مطلب ہے. اور یہ مائل کرنا چاہ رہی تھی تو 7 دروازے بند کرنے کی کمال ہے. کمال یہ دیکھیے آپ کہ یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے، پیچھے پیچھے یہ بھی دوڑ پڑی. جب یہ دوڑ رہے تھے تو اس سے پہلے کہ دروازہ یہ بند کی تھی لیکن کھل رہا ہے ان کے لیے. کمال ہے، آٹومیٹک کھل رہا ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ کھول رہی ہے، آٹومیٹک. واستبق الباب، دوڑتے دوڑتے دونوں دروازے کو پہنچ گئے. اب جب 6 دروازہ کھل گیا، 7ویں دروازے کے پاس قدت قمیصہ، یہ بھی اللہ پاک کی شان ہے، من دبرن، پالی دروازے، آخری دروازے کے پاس، کیونکہ باہر کیوں جاتے، ان کو رکھا گیا ہے وہاں. دروازہ کھلا، دروازے کے پاس جب پہنچے تو پیچھے سے قمیص کو زلیخا نے پھاڑ دیا، کھینچا تو پھٹ گیا. قدت وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور شان الہی دیکھیے کہ زلیخا کا مجازی ظاہری جو شوہر تھا عزیز مصر، دونوں کو دروازے کے پاس مل گئے. یہاں پر ایک علمی بات، سیدہا دیکھیے آپ، یہاں پر سیدہا، دونوں کو پا لیا، اس کے دونوں نے زلیخا کے سردار کو پا لیا، لدل باب، دروازے کے پاس. سید کا لفظ استعمال ہوا ہے، سید بمانا در آقا. یہاں پر ان کے بھی آقا تھے ظاہری طور پر، انہوں نے رکھا تھا، خریدے تھے، تو ان ظاہری طور پر پھر قید لگا رہا ہوں، اور ان کے تو تھے ہی سردار شوہر. آپ ذرا دیکھیے، جن کے اندر کچھ گڑبڑی ہوتی ہے نا وہ زیادہ بولتا ہے. یہ شان ہے. ابن بھی ذرا گھر میں دیکھیے، بچے اگر غلطی کرے تو پٹافٹ قسم کھائیں گے، میں نے چرایا، میں نے کھایا، میں نے چرایا. چلو سمجھ میں آ گئی تمہیں چرائے ہوں گے. تو آپ ذرا دیکھیے، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ ویسے ہی چمک رہے ہیں، بلکہ نگاہیں ٹکی ہوئی ہے عزیز مصر کی. کیا بات ہے، ایسا چمک دمک آبو تک. لیکن قالت ما جزاء من اراد باهلک، بیوی یعنی زلیخا بول پڑی، ارے بتائیے اس کا کیا بدلہ ہوگا، آپ کی بیوی کے ساتھ انہوں نے برا خیال کیا، برائی کا ارادہ کیا ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ خیانت کرنا چاہ رہا تھا، بتائیے ان کا کیا بدلہ ہوگا. میں تو بولتی ہوں، ابھی بھی دیکھیے ارادے، میں تو بولتی ہوں ان کو قید کر دیجئے. اللہ یسجنا، ابھی بھی ارادے وہی ہے، قید کر لیے تو ہمارے پاس رہتے، ہاں بھگا دیجئے نہیں بول رہے ہیں، ابھی بھی ارادے. اللہ یسجنا، قید کر لیجئے، او عذاب علیم،
یا دردناک عذاب دیجیے، جو بھی ہو۔ یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، ارے بولو گے، کچھ بولو گے؟ یہاں دیکھیے پوچھ رہے ہیں، تب جا کر کے کہا میں کیا بولوں، ہی راودتنی عن نفسی، ہاں میرے کو انہوں نے ہی بلایا تھا، میں سچ بول رہا ہوں۔ کوئی دلیل ہے؟ اب یوسف کے علم غیب کا اندازہ لگائیے، کیا تحقیق تھی۔ زلیخا کا ایک ماموں، ان کا ایک بیٹا تھا، شیر خوار بچہ، شیر خوار بچہ، ہاں ارے وہ ماں سے دودھ نہیں مانگ سکتا تو اب کیا بول سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ذرا سی وہاں پر بھی ذرا سوچیے، زلیخا ہے سامنے، عزیز مصر ہے سامنے، جب انہوں نے کہا کہ سنیے آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے نا، وٹنس کے لیے انہیں کو بلائیے، اب غصہ تو ایک دم پارا پارا ہو جانا چاہیے، کیا بات کر رہے ہیں، ایسے ہی ہوا ہے وہ گہوارے میں رہنے والے دودھ پیتے بچے کیسا ہوتا جی؟ تو میں کہہ رہا ہوں نا، کیا بات ہے، اچھا کمال، میں کہہ رہا ہوں نا۔ اچھا اب ظاہر کسی کو بھی آپ مجرم عدالت میں لاتے ہیں تو بات تو ماننی پڑتی ہے ان کی، صحیح ہے چاہے کیسی بھی ہو، تو میں کہہ رہا ہوں نا، قرآن کہتا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے اہل و عیال میں سے ماموں زاد جو ہے نا، ماموں کا ایک بیٹا ہے جو شیر خوار ہے، ان کو بلائیے، وہ گواہی دے گا۔ بلایا گیا، اب اس سے پہلے کہ کچھ بولتے، کمال ہے، اتنے اچھے سے وہ بچہ بیٹھا اور کہا سنو توجہ سے، ہاں وہ پلیز کا بھی لفظ نہیں ہے، ہاں آج کل تو بولا اٹریکشن کے لیے پلیز بولتے نہیں، سنو، ارے نبی کی گواہی آسان چیز ہے، سبحان اللہ، نبی کی گواہی ہے، سنو ہم پریکٹیکلی گواہی دیں گے کہ تم اس کو رد کر ہی نہیں سکتے۔ ایسا کیسا ہے؟ کہ یوسف کو بلاؤ، ان کے کپڑے کو دیکھو، آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے؟ اب وہ شیر خوار بچہ بول رہا، پہلے تو اب کچھ نہیں بھی ہوتا نا، اتنا بول دیے ایسی تھی، اب سب کو یہاں آ جانا چاہیے، وہ زلیخا آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سب حکمت الہیہ ہے۔ ان کان قمیصہ قد من دبر قد من قبل، سنو یوسف اگر جھوٹے ہیں تو بھی دلیل، یوسف سچے ہیں تو بھی دلیل، دیکھو آپ اگر آگے سے ان کا قمیص پھٹا ہے تو پھر یہ سچ بول رہی ہے، دیکھیے کیا قیاس، دیکھیے آگے سے پھٹا ہے۔ اچھا یہ اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عزیز مصر کی حیثیت کیا ہے، عزیز مصر کی بھی حیثیت کیا ہے، دیکھ۔ اچھا یہاں پر ایک علم نبوت کا اسٹرانگنس بھی دیکھیں، چاہتے تو یوسف علیہ السلام خود سے بھی اپنی برات کا معجزہ دکھا کر کے کر سکتے تھے، لیکن ذرا آپ غور کیجئے گا، عظمت وہ ہے جو غیر اعلان کرے، سبحان اللہ، عظمت وہ ہے جو غیر اعلان کرے، اور ایسا اعلان کے خاموش کر دینے والا اعلان ہے۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، کپڑا دیکھو ان کا آگے سے پھٹا ہے نہیں، فصدقت، اگر آگے سے پھٹا ہوتا تو یہ سچ ہوتی، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف جھوٹے ہوتے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، پیچھے دیکھو ارے پھٹا سو ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ جھوٹی ہے وہ سچے ہیں۔ آزو بازو میں نہیں کہا، ذرا لطیف عظمتوں کا اعلان دیکھیے، یہ ایک دم ایسے ہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوم نے کیا کہا تھا، اے ہاں تم نہانے نہیں آتے ہو نا، لگتا کچھ گڑبڑ ہے، وہ اللہ پاک نے والا تمام لوگوں کے سامنے ان کی ایسی عزت کا اعلان کیا کہ آپ دیکھے ہوں گے، پورا قرآن کہتا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، ان کی وجاہت اور عظمت اللہ پاک کے نزدیک ہے، لیکن تمہیں تمہاری زبان میں ہم جواب دینے کے لیے ایسا کیے ہیں، بس تمہاری زبان، ورنہ وہی موسیٰ اس پتھر کو جب مطلب مارے تھے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہو گیا تھا، میرا کپڑا لے کے بھاگ رہا ہے۔ یہاں دیکھیے اگر پیچھے سے ہے تو فَكَذَبَتْ، یہ جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا عزیز مصر نے ان کی قمیص کو تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ سب تمہارا دھوکہ ہے، اب یہاں ادھر نہیں، یہ سب تمہارا دھوکہ ہے۔ اس میں ایک یہ بات بھی، محبت بھی یہاں نظر آ رہی ہے اور سچائی بھی نظر آ رہی ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے، اپنے بال بچوں سے پیار کیجئے،
لیکن اگر غلطی کرے تو آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ ان کو تنبیہ کر سکتے، ان کو ہدایت کر سکتے، ان کو آپ انتباہ کر سکتے. یہ ہے دیکھیے سب سے پہلے محبت نہیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا کیا تو پہلے تو ون سائیڈڈ ایک دم تھے، لیکن چونکہ اب امانت کے طور پر ہیں تو اب سننا بھی ہے. ادھر تھے، اب دیکھا، اب جب دیکھا تو کہا پیچھے سے پٹا ہوا ہے. اب غصہ کر کے کہا انہو من کیدکن، یہ قید و مکر و فریب تمہارا ہے، ان کیدکن عظیم، تم بہت دھوکے باز ہو، بڑی دھوکے باز ہو، تمہارا دھوکہ بہت عظیم ہے. اس کے بعد کتنا ادب دیکھیے، کیا لگتا اللہ تبارک تعالیٰ ایک دم ڈال رہا، یوسف عارض عن ھذا، یوسف چھوڑ دو، ایسے روگردانی کرو. ارے باپ رے، ملکہ وقت یوسف معاف کر دو، عارض عن ھذا، روگردانی ان سے کر لو، وہیں پر دیکھیے کیا وائلنس دیکھیے، یوسف کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو ایسا سراپا عاجز بنے ہوئے، انکسار بنے ہوئے ہیں. اور جب ان کی طرف واستغفری، مغفرت طلب کر، معافی مانگ، لذنبک، تم نے گناہ کیا ہے، انک کنت من الخاطئین، خطاکار تم ہو، خطاکار تم ہو. یوسف علیہ السلام مسکرا نہیں رہے، یہ تو جان رہے کہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ. وہ اللہ پاک کی وحی خفی کے ذریعے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہے. اب یہاں پر سے آیت نمبر 29 تک کا یہ درس ہوا. اب یہ ساری باتیں جو معلوم ہوئی پوری عزیزان مطلب زنانہ نے مصر کو، تب اس کے بعد کیا ہوا، کیسا ہوا. اب حضرت زلیخا کی عظمت یہاں سے اللہ پاک جو ہے بتائے گا. ہاں، اچھے کو چاہنا اگر غلط انٹینشن سے بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ اچھا کر دیتا ہے، اچھا کر دیتا ہے. اچھے کو چاہنا، انٹینشن آپ کا غلط ہو سکتا ہے لیکن اچھے کو اگر چاہیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو اچھا کر دے گا. یہ ہے سب سے مین چیز. برے کو چاہیں گے، اچھے بھی ہوں گے تو برے ہو جائیں گے، لیکن اچھے کو چاہیں گے، برے ہوں گے تو اچھے ہو جائیں گے. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، پہلوار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.